جب ہم انسانی ذہن، ہماری نفسیات اور خاص طور پر ادب کی اس پیچیدہ سی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہاں کوئی سیدھی لکیر نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے۔ انسانی رویے بہت گنجلک ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور آج کی ہماری اس گہری گفتگو اور تفصیلی تجزیے کا موضوع بھی کچھ ایسے ہی دھندلے انسانی رویوں کے بارے میں ہے۔ ہمارے پاس آج جو سورس مواد ہے وہ دراصل ڈاکٹر شاہد حسین کی پیش کردہ ایک انتہائی شاندار اور فکر انگیز پریزنٹیشن ہے۔ ان کی سلائیڈز ہیں۔ انہوں نے اردو ادب کے ایک شاہکار کا جس گہرائی سے نفسیاتی پوسٹ مارٹم کیا ہے وہ واقعی عقل کو دنگ کر دینے والا ہے۔ تو ہم اس کو ترتیب وار کھنگالیں گے۔ یہ واقعی ایک بہت زبردست اور دلچسپ سورس مواد ہے۔ تو میں پہلی سلائیڈ کا عنوان پڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر شاہد حسین نے اس کا عنوان رکھا ہے عصمت چغتائی کے تحریر کردہ خاکہ دوزخی کا نفسیاتی تجزیہ۔ اب یہ کوئی عام روایتی خاکہ نہیں ہے۔ یہ عصمت چغتائی نے اپنے ہی سگے بھائی عظیم بیگ چغتائی کی موت کے فوراً بعد لکھا تھا اور اس نے اس وقت تہلکہ مچا دیا تھا۔ علی بالکل، یہ بہت یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک دھماکہ خیز تحریر تھی۔ دیکھیں، یہاں ادب اور نفسیات کا ایک نایاب ملاپ ہے۔ ہماری معاشرتی روایت تو یہ ہے نا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم اسے فرشتہ بنا دیتے ہیں، اس کی خامیاں چھپاتے ہیں، لیکن عصمت چغتائی نے بالکل الٹ کیا۔ انہوں نے اپنے سگے بھائی کو مرنے کے بعد دوزخی کہہ دیا۔ جی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نفسیاتی طور پر دیکھیں تو اس ایک لفظ یعنی دوزخی کہلانے کے پیچھے جذبات کی ایک پوری دنیا ہے۔ اس میں غصہ ہے، کڑوی تلخی ہے اور ساتھ ہی وہ بے پناہ محبت بھی ہے جو معاشرے کے جھوٹے معیاروں کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ یہ تجزیہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ الفاظ کے پیچھے انکہی کہانیاں کیا ہوتی ہیں۔ واقعی یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ یہاں دوسری سلائیڈ میں ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت کلاسک مثال دی ہے برفانی تودا یا آئس برگ کی۔ اسے انہوں نے دی ڈوئل مرر یعنی دوہرا آئینہ کہا ہے۔ تو ظاہری سطح پر جو پانی کے اوپر ہے وہ تو ایک بھائی کی زندگی اور موت کی سہانا ہے، لیکن پانی کے نیچے کیا ہے؟ امتری ہے اور مذاق کے پردے میں چھپی ہوئی وہ اذیت ہے جس کا عام انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ایک سوانح نہیں ہے بلکہ انسانی ذہن کی پیچیدگیوں کا ایک گہرا عکس ہے۔ صحیح۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ اس تیسری سلائیڈ میں باقاعدہ نفسیاتی نظریات کا ذکر ہے، فرائیڈ، ایڈلر اور یونگ کے نظریات۔ اب میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ عظیم بیگ تو ایک حقیقی انسان تھے اور یہ ایک ادبی خاکہ ہے، تو کیا ایک ادبی کردار پر اتنے بھاری بھرکم کلینکل نفسیاتی نظریات لاگو کرنا مطلب یہ تھوڑا اوور انالیسز یا حد سے زیادہ تجزیہ نہیں ہو گیا؟ سطح پر واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک سادہ سی تحریر کو زبردستی پیچیدہ کر رہے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اعلیٰ پائے کا ادب انسانی نفسیات کا ہی سب سے سچا عکس ہوتا ہے۔ اب جیسے فرائیڈ کا نظریہ ہے کہ ہماری لاشعوری خواہشات ہمارے رویے بناتی ہیں۔ عظیم بیگ ساری زندگی بیمار رہے، ان کی جو خواہشات پوری نہیں ہوئیں وہ لاشعور میں دب کر ان کے چڑچڑے پن کی شکل میں باہر آتی تھیں۔ اچھا، اور جو ایڈلر کا احساس کمتری کا نظریہ ہے وہ تو سیدھا ان کی بیماری سے جڑتا ہے۔ بالکل جڑتا ہے۔ جب ایک غیر معمولی ذہن والا شخص بستر پر پڑا ہو اور اپنے صحت مند بھائیوں کو آگے بڑھتے دیکھیں تو احساس محرومی تو ہوگا۔ انہوں نے اس احساس کو تخریب کی طرف موڑ دیا، اور جہاں تک یونگ کے نامکمل ہمزاد کی بات ہے تو جو انسان وہ حقیقت میں نہیں بن سکے وہ انہوں نے اپنے تخیل اور تحریر میں تخلیق کر لیا۔ تو یہ اوور انالیسس نہیں بلکہ ان کا درد سمجھنے کا واحد طریقہ ہے۔ زبردست۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ سلائیڈ نمبر 4 میں اسی احساس کمتری سے جڑی ایک باقاعدہ زنجیر یا نوڈز بتائے گئے ہیں۔ ایک ترتیب ہے کہ جسمانی کمزوری سے احساس محرومی پیدا ہوا، اس سے دوسروں پر انحصار بڑھا جس نے ذہنی بغاوت کو جنم دیا، اور پھر تخیل میں اس کا ازالہ ہوا۔ ہاں، اور اس سلائیڈ کے آخر میں جو لائن ہے نا کہ جسمانی زوال نے ایک ایسی نفسیات کو جنم دیا جو ہر حال میں اپنی بقا چاہتی تھی، یہ بہت اہم ہے۔ واقعی اہم ہے۔ دیکھیں، جب جسم قید خانہ بن جائے تو ذہن اس کی سلاخیں توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بھی غیرت مند اور ذہین انسان دوسروں کا محتاج ہونا پسند نہیں کرتا،
جب جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا تو ان کے ذہن نے بغاوت کر دی۔ تو اس بغاوت نے بھی کئی رخ اختیار کیے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 5ویں سلائیڈ میں ایک ترازو کی تصویر ہے۔ اس ترازو کے ایک پلڑے میں احساس کمتری ہے، یعنی صحت مند لوگوں کے سامنے کمتر محسوس کرنا۔ لیکن دوسرے پلڑے میں جو رد عمل ہے وہ حیران کن ہے۔ وہ ہے دوسروں کی ہمدردی سے شدید نفرت۔ اب مجھے یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے، ایک بیمار انسان تو ہمدردی چاہتا ہے نا، پھر انہیں ہمدردی سے نفرت کیوں تھی؟ یہی تو ایک عام انسان اور ایک انتہائی انا پرست شخص کا فرق نظر آتا ہے۔ آپ خود سوچیں، ہمدردی اکثر اپنے ساتھ رحم لے کر آتی ہے۔ جب کوئی آپ پر رحم کھاتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ بیچارے ہیں۔ صحیح۔ اور عظیم بیگ بیچارے کہلانا نہیں چاہتے تھے؟ بالکل نہیں۔ ان کا جسم کمزور تھا لیکن انا بہت بڑی تھی۔ یہ ان کی شخصیت کا دفاعی نظام یا ڈیفنس میکانزم تھا۔ ہمدردی انہیں ان کی کمزوری یاد دلاتی تھی، اس لیے وہ ہمدردی کو ٹھکرا کر لوگوں کی نفرت یا غصہ برداشت کر لیتے تھے، کیونکہ غصہ کم از کم برابری کی سطح پر کیا جاتا ہے، رحم تو ہمیشہ اوپر سے نیچے ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 6 سلائیڈ میں اسی نفسیاتی ڈھال یا شیلڈ کے 4 حصے بتائے گئے ہیں۔ پہلا، جھوٹ اور مبالغہ، یعنی حقیقت چھپانا۔ دوسرا، مزاح اور طنز۔ تیسرا، تخیل میں پناہ۔ اور چوتھا، دوسروں کو لڑانا۔ میں اس چوتھے پوائنٹ پر سوچ رہا تھا، مطلب دوسروں کو لڑانا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی زخمی جانور درد سے تڑپ رہا ہو اور دھیان ہٹانے کے لیے بلا وجہ دوسروں پر حملہ کر دے۔ ارے واہ، یہ زخمی جانور والی تشبیہ آپ نے کمال دی ہے۔ بالکل 100% ایسا ہی تھا۔ ان کے اندر بے پناہ ذہنی توانائی تھی، لیکن مردہ جسم ساتھ نہیں دیتا تھا۔ جب وہ اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے تھے تو دوسروں کا سکون برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ اپنی بے چینی اور فرسٹریشن دوسروں میں منتقل کرنا دراصل ان کی ایک نفسیاتی پناہ گاہ تھی۔ یہ چاروں چیزیں مل کر ایک فولادی ڈھال بناتی تھیں۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ سلائیڈ نمبر 7 میں حقیقت اور تخیل کا تقابل ہے۔ ایک پتا اور ستون کی تصویر ہے، یعنی حقیقت میں وہ ایک سوکھا ہوا بیمار پتا تھے جو دوسروں پر منحصر ہے، لیکن تخیل کے آئینے میں وہ ایک مضبوط اور فعال ستون نظر آتے ہیں۔ یہی تو قلم کی طاقت ہے، جو وہ حقیقت میں نہیں بن سکے، ادب کے ذریعے وہی بن گئے۔ ان کے افسانے، ان کے کردار، وہاں وہ ایک مضبوط ستون تھے جسے کوئی بیماری ہلا نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک متبادل حقیقت میں جی رہے تھے جہاں وہ خود مختار تھے۔ بالکل۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 8ویں سلائیڈ سماجی بغاوت اور انکار پر مبنی ہے۔ وہ مذہبی روایات سے شدید اختلاف کرتے تھے، اقدار کا مذاق اڑاتے تھے اور دوزخی کہلاگے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ اب یہ صرف توجہ حاصل کرنے کا طریقہ تو نہیں تھا۔ دیکھیں، یہ ان کی شناخت کا بحران یا آئیڈینٹی کرائسس تھا۔ جب ایک حساس شخص دیکھتا ہے کہ معاشرہ اس کی ذہانت کے بجائے صرف اس کی بیماری کو دیکھ رہا ہے تو وہ منفی راستہ اپناتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر چپتی ہوئی باتیں کرتے تھے۔ یہ لاشعوری طور پر یہ بتانے کی کوشش تھی کہ اگر تم مجھے میری خوبیوں پر قبول نہیں کر سکتے تو میں تمہیں مجبور کروں گا کہ میری بغاوت کی وجہ سے مجھے یاد رکھو۔ ایک بہت ہی گہری اور تلخ حقیقت ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 9ویں سلائیڈ میں ایک پریشر کوکر کی مثال ہے، اور یہ کمال ہے۔ مطلب اندر اذیت اور موت کے خوف کا زبردست دباؤ ہے، اور سیٹی سے طنز اور کہکہوں کی بھاپ نکل رہی ہے، حتیٰ کہ موت کے قریب بھی طنز۔ ہاں، یہ استعارہ بہت طاقتور ہے۔ اگر یہ دباؤ مذاق کی صورت میں باہر نہ نکلتا تو وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے۔ فرائیڈ نے بھی کہا تھا کہ مذاق صرف تفریح نہیں بلکہ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کا طاقتور ترین ہتھیار ہے۔ انہوں نے اپنے کہکہوں کو سیفٹی والو کے طور پر استعمال کیا۔ موت کے خوف سے چھپنے کے بجائے وہ کہکہا لگا کر اس کا سامنا کر رہے تھے۔ یعنی وہ ڈرنے کے بجائے سینہ تان کر لڑ رہے تھے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 10ویں سلائیڈ میں ایک وین ڈائیگرام ہے متضاد رویوں کی۔ ایک طرف وہ شدت سے محبت اور توجہ چاہتے تھے، لیکن دوسری طرف ان کا کاٹدار رویہ لوگوں کو دور کر دیتا تھا۔ یہ کتنی تکلیف دہ کشمکش ہے۔ انسان کا سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہوتا ہے، جذباتی عدم توازن۔
ہر انسان محبت کا پیاسا ہوتا ہے، لیکن ان کا دفاعی نظام اتنا مضبوط تھا کہ جیسے ہی کوئی قریب آتا انہیں لگتا کہ یہ طرز کھا رہا ہے، اور وہ جان بوجھ کر طنز کر کے اسے دور بھگا دیتے۔ وہ بے وقت لوگوں کو قریب بھی بلانا چاہتے تھے اور دھتکارنا بھی چاہتے تھے۔ اور اسی میں پس کر رہ گئے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 11ویں سلائیڈ ظاہری رویے اور باطنی حقیقت کے بارے میں ہے۔ مسلسل ہنسی مذاق کے پیچھے موت کا شدید خوف۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ موت کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر بھی ان کی انا اور دفاعی نظام نہیں ٹوٹا۔ عام طور پر تو لوگ نرم پڑ جاتے ہیں نا، عام انسان نرم پڑ جاتا ہے، لیکن ان کا یہ خول کسی ایک دن میں تو نہیں بنا تھا نا، یہ ساری زندگی کی اذیت جھیل کر فولادی ہو چکا تھا۔ وہ اندر سے خوفزدہ تھے، بے بس بھی تھے، لیکن ان کی ضدی انا نے اس خوف کو چہرے پر لانے نہیں دیا۔ یہ ان کی نفسیاتی فتح بھی تھی اور ایک بہت گہرا کرب بھی۔ بہت گہری بات ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 12ویں سلائیڈ پر رخ اچانک تبدیل ہوتا ہے۔ اب ہم خود عصمت چغتائی یعنی مصنفہ کے نفسیات کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ایک پرزم یعنی منشور کی مثال ہے، جہاں سے احساس جرم، پیچیدہ اظہار اور بعد از مرگ عظمت کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ مطلب زندگی میں بھائی کی قدر نہ کرنے کا پچھتاوا۔ جی، اور اس مقام پر ہم کتھارسس کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ دراصل عصمت چغتائی نے یہ خاکہ اپنے آپ کو معاف کرنے کے لیے، اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے لکھا تھا۔ زندگی میں بہن بھائی بہت لڑتے تھے، جب وہ چلا گیا تو احساس جرم نے گھیر لیا۔ چونکہ وہ سیدھے الفاظ میں محبت نہیں جتا سکتی تھیں تو انہوں نے وہی کھردرے باغیانہ الفاظ چنے جو بھائی کو پسند تھے۔ اس خاکے کے ذریعے انہوں نے اپنے احساس جرم کی تلافی کی اور بھائی کو امر کر دیا۔ تو یہ سخت الفاظ دراصل گہری محبت کا اظہار تھے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 13ویں سلائیڈ معاشرے، خاندان اور بیمار فرد کے بارے میں ہے۔ دائروں کی بات ہے، درمیان میں بیمار فرد، پھر خاندان، پھر معاشرہ۔ مطلب کمزور کو حقیر سمجھنا اور نظر انداز کرنا۔ بالکل، اور یہ واضح کرتا ہے کہ دوزخی صرف عظیم بیگ کی کہانی نہیں، اس بے حس معاشرے کی نفسیات کا آئینہ بھی ہے۔ یہ تلخی خلا میں تو پیدا نہیں ہوئی تھی نا؟ جب معاشرہ کسی بیمار کو رسم کے طور پر تو دیکھتا ہے، لیکن برابری کی عزت نہیں دیتا، اس کی صلاحیتوں کو نظر انداز کرتا ہے، تو وہ انسان دوزخی جیسے کردار میں ڈھلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ سماج کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ واقعی۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 14ویں سلائیڈ میں اس داخلی کشمکش کو سلائیڈرز کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ ایک طرف ذہنی طاقت ہے تو دوسری طرف جسمانی کمزوری، ظاہری نفرت بمقابلہ شدید محبت، تلخ حقیقت اور حسین تخیل۔ اور یہی متضاد قوتوں کا ٹکراؤ عظیم بیگ کی شخصیت کی اصل پہچان ہے۔ یہ تضاد ہی تو ان کی پوری زندگی کی کہانی بیان کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ یہ 15ویں اور ہماری آخری سلائیڈ ہے۔ اس میں 3 ستون بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، دوزخی یعنی باغی انسان۔ دوسرا، بیماری یعنی جسمانی قید۔ اور تیسرا، مزاح یعنی ان کی نفسیاتی ڈھال۔ ان کہکہوں کے پیچھے سب سے گہرا درد چھپا ہوتا ہے۔ یہ اس پوری پریزنٹیشن کا نچوڑ ہے۔ بالکل۔ تو اب ذرا اس پوری گہری گفتگو کا ایک خلاصہ بھی کر دیں تاکہ ہمارے سننے والوں کے لیے چیزیں سمٹ جائیں۔ ضرور۔ تو دیکھیں، شروع سے آخر تک ڈاکٹر شاہد حسین کی ان شاندار سلائیڈز نے ہمیں ایک ہی بنیادی سبق سکھایا ہے کہ جو کچھ ظاہری سطح پر نظر آتا ہے وہ پوری حقیقت نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح جسمانی کمزوری ایک انسان کو دفاعی خول میں قید کر دیتی ہے، کیسے عظیم بیگ نے معاشرے کی بے حسی اور رحم کا بدلہ طنز اور بغاوت سے لیا، اور پھر ہم نے مصنفہ عصمت چغتائی کی نفسیات کو سمجھا کہ کیسے انہوں نے اپنے احساس جرم کو اور اپنی گہری محبت کو اس شاہکار خاکے کی صورت میں امر کر دیا۔ ان کے بلند کہکہوں کے پیچھے چھپا درد ہی دوزخی کو انسانی نفسیات کی ایک عظیم الشان دستاویز بناتا ہے۔ زبردست۔ ڈاکٹر شاہد حسین کی اس پیشکش نے واقعی ہمیں ایک نیا زاویہ دیا ہے۔ اور اب آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں میں۔ ذرا سوچئے گا ضرور کہ ہماری اپنی روزمرہ زندگیوں میں ہمارے ارد گرد کتنے ایسے دوزخی موجود ہیں جن کی ان تلخ باتوں اور طنزیہ کہکوں کے پیچھے ایک خاموش مدد کی پکار چھپی ہے۔ اور کیا ہم بھی اسی بے حس معاشرے کا حصہ تو نہیں جو ان کے اس گہرے درد کو سمجھنے کے بجائے ان کی تلخی کو جواز بنا کر بس انہیں نظر انداز کر دیتا ہے؟
یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج کے اس تفصیلی تجزیے میں بس اتنا ہی۔